نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاک صیام الدہر۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی اور رات کو نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت بخشی۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ جتنا بھی آدمی شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت روزوں کی اور قرآن کی نسبت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ روزوں کا جہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ اللہ رب العزت تنگی کا معاملہ نہیں فرمانا چاہتے اور اس کا ارادہ نہیں فرماتے کہ آپ کے ساتھ تنگی کا معاملہ کیا جائے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم اپنی جو روزوں کی تعداد ہے عدت وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کو پورا کر لو۔ اس سے پہلے یہ ذکر فرمایا تھا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جس شخص کے روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہوں وہ اب رمضان کے بعد اس کی تکمیل کر لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کی ان روزوں کی جو تکمیل ہے وہ کر لیں۔ اور اس کے اندر وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جو اپنی ماہواری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکیں، وہ مریض بھی شامل ہیں جو روزے نہیں رکھ سکے، وہ مسافر بھی شامل ہیں کہ جو سفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کو اجازت دی تھی کہ سفر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو اب رمضان مبارک کے بعد جو دن ہے اس کے اندر اپنی تکمیل کر لیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ رب العزت کی وہ تکبیر، اللہ کی بڑائی الفاظ کے ساتھ بھی اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، جب آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھیں تو کہیں اللہ اکبر۔ وَإِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، جب سیڑھیوں پر بھی چڑھتے ہوں، کسی پہاڑی پر چڑھتے ہوں، کسی اونچی جگہ پر چڑھتے ہوں، تو اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ یعنی اللہ بڑا ہے، یہ جگہ بڑی نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں اور یہ پہاڑ یہ بڑا نہیں ہے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، جب آپ نیچے اتریں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ تیری شان ہے، کس طرح چڑھائی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اترائی بھی، وہ آسانی فرمائی اترنے کے اوپر بھی۔ تو پڑھتے ہوئے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ سعادت بخشی روزے رکھنے کی قرآن سننے کی، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت بخشی اس پر بھی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہیے کہ ہر وقت مسلمان جو ہے جو مومن ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے اندر جن لوگوں کے روزے رہ گئے ہیں وہ تو روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ جن کے روزے جن کے پورے ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا، پھر اس کے بعد اس نے
من شوال، اس نے شوال کے 6 روزے رکھے. یہ شوال کا جو مہینہ ہے اس کے اندر اس نے 6 روزے رکھے. فضا کا صیام الدہر، وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان نے پورا سال روزہ رکھا. 6 روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ پورا سال روزے رکھنے کا ثواب. تو 6 روزے اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرما دی. کوئی آدمی 6 روزے رکھ لے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. اب اس کی علماء نے یہ تشریح فرمائی کہ آپ 6 روزے مسلسل رکھ لیں یا 6 روزے چھوڑ کر ہر 5 دن کے بعد 2 دن کے بعد جب بھی آپ کو آسانی ہو، جمعرات کے دن رکھ لیا، سوموار کے دن رکھ لیا. پورا مہینے کو جو شوال کا ایک مہینہ ہے صرف پہلا دن چھوڑ کے عید والے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. عید والے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ روزہ ثواب کی چیز ہے، لیکن جو روزہ عید کے دن رکھے گا وہ حرام کام کرے. اللہ رب العزت یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے، تو مہمان کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں. جب کھانے پکوان پکے ہوں تو آدمی روزہ رکھ لے، تو یہ اس دن اللہ تعالیٰ کے مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف ہیں جی. تو اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا. اس کے علاوہ جو 6 دن باقی پورا مہینہ ہے، جو بندہ اس دن روزہ رکھ لے گا تو فرمایا کہ وہ ہے کصیام الدہر، جیسے پورا سال اس نے روزہ رکھے. اس میں جو خواتین جن کے روزے ماہواری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کسی آدمی کے رہ گئے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے، جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بھی نیت کر لے، یہ بھی اس کے اندر شمار ہو جائے. کسی عورت کے، خاتون کے 6 روزے رہ گئے یا 10 روزے رہ گئے ہیں یا 8 روزے رہ گئے، اب وہ نہیں 6 یہ رکھے اور 10 وہ رکھے اور 8 وہ رکھے، ایسا نہیں. وہ جب یہ روزے رکھے گی اپنے جو اس کے روزے رہ گئے ہیں تو یہ 6 روزے اس کے اندر شمار ہو جائیں. اس کی بھی نیت کر لے کہ میں ان کی بھی نیت کرتی ہوں، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے. تو کتنی آسانی فرما دی. تو جس آدمی کا روزہ رہ گیا ہو وہ بھی اس کے اندر نیت کر لے. اور یہ روزے رکھنے کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب عمل یہ ہوتا ہے کوئی آدمی رکھے گا ثواب ملے گا، آپ رکھ لیں گے ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ مستحب چیز ہے، اچھی چیز ہے. جو روزے رکھیں گے ثواب کی چیز ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کہ لازماً رکھیں، اور جو نہیں رکھے گا اس پر لعنت و نتان ہوگی یا اس کو برا کوئی آپ نے روزے نہیں رکھے، ایسی بات نہیں. ثواب کی چیز ہے، مستحب چیز ہے. اگر آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا. روزہ جو ہے نا، آپ نے ابھی مہینہ گزرا ہے، اس کی کتنی برکات ہے جی. اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیر کے دن میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، اس دن میری پیدائش ہوئی، میں پیدا ہوا ہوں، تو اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتے ہوئے یہ میں اس دن جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہوں. ہم تو کرتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو سال کے بعد، وہ تو آسان ہے. لیکن آپ کی جو سنت ہے روزہ رکھنا، اس طرف کوئی نہیں آئے گا کیونکہ یہ ذرا مشکل کام ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنا میلاد کا دن مناتا ہوں. تو آپ کس طرح میلاد مناتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے، اور پھر مہینے کے بعد نہیں، ہر ہفتے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح فرمایا کہ میں جمعرات کو رکھتا ہوں کہ جمعرات کو جو اعمال ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں. جمعرات کو دن اعمال جو انسان کے پورے ہفتے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں، کہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس کے اندر روزہ لکھا ہو کہ وہ جو ہے نا یہ میں روزے میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اور پیر کے دن. اسی طرح جن کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے مدینہ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہاں کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پیر کے دن بھی اور جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ دسترخوان لگا ہوتا ہے اور لوگ روزہ کھولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اور یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے اس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، جس طرح آپ نے کیا اس طرح کرنا، جس طرح آپ بولتے تھے اس طرح بولنا، جس طرح آپ چلتے تھے اس طرح چلنا، جس طرح آپ دیکھتے اس طرح دیکھنا. یہ ہے سنت. یہ جھنڈیاں لگا دینا اور سال کے بعد وہ کرو جو ہم عشق رسول ہو گئے، نہیں.
وہ بھی چلو ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک آپ کی محبت ہے، لیکن جو آپ کا طریقہ ہے نا وہ اپنائیں گے، کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، آپ کے طریقے جو ہیں انہی پر کامیابی، جس طرح آپ نے کیا اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے اور جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو بھائی ہیں نا داؤد علیہ السلام، مجھے ان کا طریقہ بڑا پسند ہے۔ ان کا کیا طریقہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، سال کے اندر ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ آپ سمجھیں مجھے یہ ان کا طریقہ بڑا پسند ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن افطار کر لے۔ تو یہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں اس سے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں وہ ہمت بنتی ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک مہینہ رکھے ہیں تو انشاءاللہ اپنا باڈی چیک کریں، اپنی جسم چیک کریں، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ بہتری ہوتی ہے، روزے سے بہتری ہوتی ہے، کھانے سے بہتری نہیں ہوتی۔ آدمی کو جو بھوکا رہتا ہے اس سے بہتری ہوتی ہے۔ اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جتنا کم کھائیں گے اس سے بہتر ہے۔ زیادہ کھا کے وزن بھی بڑھ رہا ہے، شوگر بھی بڑھ رہی، بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ کم کھانے سے شوگر بھی کم ہوگی، بلڈ پریشر بھی کم ہوگا، وزن بھی کم ہوگا، بے شمار چیزیں جو ہیں اس کے فائدے ہیں۔ زیادہ کھانے سے نقصانات ہیں، کم کھانے سے نقصانات نہیں، فوائد ہیں۔ تو اگر آدمی کو اللہ رب العزت توفیق دے تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھ لیں، اور یہ جو 6 روزے ہیں یہ بھی اللہ اگر توفیق دے تو مستحب ہیں، اگر رکھیں گے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا